معزز و مکرم حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے کچھ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ مل جل کر ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ آگے جہاں صفیں خالی ہے آپ لوگ پہلے آگے کے صفوں کو درست فرما لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرات، میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے سفر معراج کے تعلق سے، جو سفر معراج میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چند مشاہدات کا جو منظروں کا ملاحظہ فرمائے تھے، ان میں سے دو چار مشاہدہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کو رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل پھر چند مشاہدات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، لہٰذا آپ تمامی حضرات اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیں اور اپنے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، جس نے اپنے محبوب کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الی آخری۔ حضرات محترم، شب معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں اپنے بندوں کے مطیع و فرما بردار اور مجاہدین و ذاکرین اور غریبوں کی مدد کرنے والے لوگوں کو اللہ کے انعامات کا خوبصورت منظر کا ملاحظہ فرمایا، وہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہ گار، نافرمان، سرکش، عیب جوئی، غیبت کرنے والے، زنا کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ماں باپ کو ستانے والے لوگوں کو عذاب الہی میں گرفتار دیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امتیوں کے سامنے بیان بھی فرمایا، یہاں تک کہ تاکہ ہم اور آپ اعمال اور افعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال اور افعال کو بہتر سے بہتر بنائے اور سخت قسم کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کر سکے۔ انہی میں سے چند مشاہدہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم،
آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، کتاب التجارات میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مروی ہے یعنی سود خور کا انجام۔ سود خور یعنی سودی کاروبار کرنے والے اور سود کھانے والے، اس تعلق سے سنن ابن ماجہ کتاب التجارات میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، شب معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے پیٹ کمروں کے برابر تھا، جن کے پیٹ جو ہے یہ کمروں کے مانند تھا، اور ان کے پیٹ میں سانپ موجود تھے جو باہر سے دکھائی دے رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سود خور ہے۔ اور مزید نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا تھا، نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سود خور ہے، یعنی یہ لوگ دنیا میں رہ کر سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آپ نے بیان کردہ دو حدیث میں یہ سماعت کیا کہ سود خور، سودی کاروبار کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، اخروی کتنا برا انجام ہونے والا ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود کے مال کو کھاتے ہیں اور سودی مال سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تو ان کا جو پیٹ ہے وہ جو ہے قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ کمرے کی طرح ہو جائے گا، اور اس میں سانپ موجود ہوں گے۔ تو حضرات محترم، یہ سودی کاروبار یہ بہت ہی گھٹیا اور عبرتناک کاروبار ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس سودی کاروبار سے بچنا چاہیے۔ حضرات محترم، سودی کاروبار جو لوگ کرتے ہیں، سود خور، ان کے لیے آخرت میں تو یہ انجام ہے، دنیا میں بھی وہ شخص ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کے مال لینے دینے اور سودی کاغذات لکھنے والوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ گرچہ وقتی طور پر سودی مال سے ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سودی مال سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھتے جائیے گا جو سودی کاروبار کرتے ہیں یا سودی مال کھاتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے چین و سکون سے نہیں رہتا، وہ کبھی بھی جو ہے چین اور سکون سے نہیں رہتا، یہاں تک کہ سودی کاروبار سے جو مال کمائے جاتے ہیں اور ان مالوں سے جن بچوں کی پرورش ہوتی ہے، تو دنیا میں انہیں زبردست پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو سودی کاروبار سے بچنا چاہیے اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آگے نماز چھوڑنے کا انجام، یہ جو ہے تفسیر روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 109 میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شب معراج میری گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سر کو کچلا جا رہا تھا، جن کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ جب ان کے سر کو کچلتے کچلتے ان کا سر پورا کچل جاتا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے وہ سر صحیح ہو جاتا، درست ہو جاتا، پھر صحیح ہونے کے بعد پھر دوبارہ ان کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ یعنی ایسے ہی ان کے ساتھ 12 واقعات
ہوتا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بھیانک منظر کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، جبرائیل امین یہ کون لوگ ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جن کے سر دنیا میں نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یعنی نماز کا وقت ہو جاتا تھا لیکن یہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور جس کی وجہ سے یہاں ان کو جو ہے یہ سزا مل رہی ہے، یعنی ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر بار بار ان کو اسی طریقے سے ان کو یہ عذاب مل رہا ہے۔ تو حضرات محترم، نماز جو آج ہم اور آپ نمازوں سے غافل ہے، نمازوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، تو سفر معراج سے ہمیں اور آپ کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ جو نمازوں سے غافل ہے، نمازوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، تو اللہ اکبر، آج جو ہم نمازوں سے دور ہے تو اللہ اکبر جو ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن اور جہنم میں یہ عذاب دیا جائے گا تو اس وقت ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز اسلام میں یہ اہم فرض ہے، اور نماز ہم سب کے آقا معراج کے دلہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا چین و سکون ہے۔ نماز کی ادائیگی پر خیر و برکت ہے، اور نماز کے چھوڑنے پر سخت وعید اور عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج جو گئے تھے، معراج جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظیم تحفہ عطا فرمایا تھا، وہ عظیم تحفہ اپنی امتیوں کے لیے نماز کے صورت میں عطا فرمایا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کی اس عظیم تحفے کی قدر کرے اور ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ حضرات محترم، اور آگے سماعت کیجئے، باب الفردوس کی حدیث پاک ہے، جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں۔ غیبت یہ جو ہے بہت ہی سخت اور بری چیز ہے، اور عیب جوئی، عیب تلاش کرنا، یہ بھی جو ہے بہت بری چیز ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا جن کے جبڑے کو پھاڑے جا رہے تھے، اور جبڑے سے گوشت کاٹ کر خون کے ساتھ منہ میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جبڑے جو ہے، کچھ ایسے افراد ہیں جو ایسے جبڑے کو کھولے رکھے ہیں، اور کچھ افراد جبڑے سے گوشت کو کاٹ رہے ہیں، اور پھر کاٹنے کے بعد اسی گوشت کے ساتھ اس خون کو منہ میں دھکیل دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بھیانک منظر کو دیکھنے کے بعد جبرائیل امین سے دریافت کیا، جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور عیب جوئی تلاش کیا کرتے تھے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری گزر کچھ ایسی عورتیں اور مردوں کے پاس سے ہوا جن کے چھاتی جو ہے لٹک رہے تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسروں کے عیب تلاشا کیا کرتے تھے کہ ان کے اندر کون سا عیب ہے، اور عیب تلاشنے کے بعد پھر دوسروں کے پاس جا کر اس عیب کو بیان کیا کرتے تھے، دوسروں کے پاس جا کر ان کے عیب کو
بتایا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے پڑوسیوں کی برائی کیا کرتے تھے، جس کے سبب جو ہے ان عورتوں کو اور ان مردوں کو چھاتی کے بل لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ غیبت کرنا، ایک دوسروں کی برائی کرنا پیٹھ پیچھے، اور عیب جوئی، عیب تلاش کرنا، یہ جو بہت ہی عبرت ناک چیز ہے، اور اس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ لوگوں کا یہ جو ہے شب و روز کا معمول بن چکا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے، ہمارا دن اور رات جو ہے گزرتا ہی نہیں دوسروں کی غیبت کرنے سے، دوسروں کی عزت اچھالنے سے۔ جب تک ہم دوسروں کی غیبت نہ کریں، دوسروں کی عزت نہ اچھالیں، دوسروں کی عیب جوئی نہ کریں، یہاں تک کہ ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہم سبوں کے درمیان یہ چیز جو ہے بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنا، غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، عیب تلاش کرنا، یہ چیزیں ہمارے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو ان تمام احادیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے اندر تبدیلی کرنے کی، تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اور آپ اپنے آخرت کو سنوار سکیں۔ اگر آپ دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کو سنوار نہ پائے، اپنے آخرت کو بہتر سے بہتر نہیں بنا پائے، تو دنیا میں بھی آپ کے لیے تباہی ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے تباہی ہے۔ تو حضرات محترم، آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سودی کاروبار سے بچنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، ہمیں اور آپ کو غیبت کرنے سے بچنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو عیب تلاش کرنے سے بچنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو ایک دوسروں کی عزت اچھالنے سے بچنا پڑے گا۔ جب ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے بچ جائیں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے جو ہے سرخ ہوئی ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جو ہے رب کی بارگاہ میں سرخ ہوئی حاصل ہوگی۔ تو حضرات محترم، ان تمام